آپ کو میں ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں. امریکہ میں گیا, وہاں مختلف کانگریس مین سینیٹرز اپنے کئی پاکستانی, میں نام نہیں لیتا, وہ ان کی تائید کر رہے ہیں جی پاکستان کے اندر جی مولوی اور خاص طور پہ مجھے مخاطب کر کے سلفی اسکول آف تھاٹ, اہل حدیث اسکول آف تھاٹ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. وہ تائید کر رہے ہیں پاکستانی. میں ان کی بات سنتا رہا. میں نے کہا میری باری آ گئی ہے. جی ہاں. میں نے کہا یہ آپ کو جو بتلایا گیا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی پہلی ٹیچر, پہلی استانی, پہلی استاد 1400 سال قبل اما عائشہ تھی. رسول اللہ کی ازواج مطہرات تھی جن سے سلفی اسکول آف تھاٹ اور صحابہ نے اولین تعلیم کو حاصل کیا. اور ہمارے ہاں تحدیث نعمت ہے, فخر نہیں ہے. اللہ کے فضل و رحمت سے سب سے زیادہ پردے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اسی اسکول آف تھاٹ میں کیا جاتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو عورتوں کی تعلیم بعض شعبوں میں فرض ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں کہا اگر گائناکالوجسٹ نہ ہو تو میری ماں بہن بیٹی کا پردہ کیسے محفوظ ہوگا بتائیے. ہمارے ہاں گائناکالوجسٹ بننا فرض ہے. ہمارے ہاں عورت کا ٹیچر بننا اور نرس بننا فرض ہے کہ اگر وہ ٹیچر نہیں بنے گی ہماری بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں ہوگا. آپ کو ان جھوٹے لوگوں نے پراپوگنڈا کر کے متاثر کیا ہوا ہے. پھر جی حملے کیوں ہوتے ہیں, جی حملے کیوں ہوتے ہیں عورتوں کی یونیورسٹی کے اوپر؟ یہ ہو گیا وہ گیا. میں کہتا ہوں حملوں کا حامی نہیں ہوں, لیکن ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہے, عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں. مخلوط تعلیم کا مورمن چرچ بھی خلاف ہے, یہودی آج بھی خلاف ہے. اگر ایک مسلمان اپنی بیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہتا, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر عورتوں کی تعلیم کے اتنے چیمپئن اور حامی ہیں, آپ ہمیں پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں, عورتوں کی یونیورسٹیز قائم کریں, خالی انفرادی طور پہ عورتوں کی تعلیم کے ادارے قائم کریں. میں ذمہ دار ہوں, ان کو ایک پتھر بھی پڑ گیا آپ مجھے پکڑ لینا. ہم عورتوں کے جینڈر سیگریگیشن کے قائل ہیں. جو بات ہو وہ سیدھی کہنی چاہیے جہاں پہ بھی بندہ چلا جائے, اور کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بھی حق بیان کیا اور یہ پورا مقدمہ رکھا.